میرے دوستوں بزرگوں، آج ہر آدمی پریشان ہے اور اس میں ہے کہ جی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، لیکن ہم جو ہے نا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن شریف کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان نے آج جو ہے نا تمام حربے استعمال کرتے ہیں دنیاوی، آج اس کا جو عقیدہ تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ 1,24,000 انبیاء کا جو ہے نا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی جو ہے نا عقیدے کو درست کرنا تھا، کہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ جو ہے نا چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی ذات کے اوپر بن جائے، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ یہ معاشی طور پہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کی زندگی جو ہے نا وہ 100% جو ہے نا درست ہے، وہ مطمئن ہے، ان کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا کہ جی حالات خراب ہیں۔ جو لوگ جن کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے وہ سنت کو کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن شریف کو عمل کرتے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کون سے گھروں میں جو ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا حکم دیا تھا کہ یہ آپ پڑھیں، آپ کے گھروں میں جو ہے نا معاشی بحران نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم معاشی بحران ان کے گھروں میں نہیں آتا ہے جن کے گھروں میں یہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آج 2.25 ارب مسلمان ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ انہوں نے قرآن شریف کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو ہے نا پس پوچھ ڈال دیا ہے۔ آج جو ہے نا وہ دنیاوی مادہ چیزوں کے اوپر جو ہے نا یعنی دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے اور یہ ہمارے مقصد نہیں ہے۔ مقصد مسلمان کا جو ہے اللہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم عبادات کو بھول گئے ہیں۔ عبادت اس کا نام نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ، یہ دین کا حصہ ہے۔ نماز اور یہ دین جو ہے نا دین، یہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے نا ہم نے قرآن کے اوپر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنا ہے۔ پوری زندگی ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم نے صرف جو ہے نا دین میں یہ انگلی رکھی ہے، جہاں ہماری ضرورتیں ہم رہتے ہیں، جو ہماری مطلب کا نہیں تھا ہم دین سے نکل جاتے ہیں۔ دین کو ہم نے جو ہے نا دنیا ہمارا جو ہے نا مقصد نہیں تھا۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد جیسے ایک بچہ 3 گھنٹے کے ایگزام کے لیے جو ہے نا ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے پرچہ حل کرنے کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں مختصر زندگی 60-70 سال زندگی، 1000 سال زندگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو 60-70 سال زندگی ہے یہ صرف قیامت کے ایک دن کے جو ہے نا 2.5 منٹ کے برابر بھی نہیں بنتے۔ 2.5 منٹ کے برابر 60 سال زندگی نہیں بنتی، آپ کیلکولیشن میں وہ کریں۔ آج ہم نے اس 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ کب ملے گی؟ جب ہم قرآن شریف کے اوپر جو ہے نا عمل کریں گے۔ قرآن شریف جو ہے نا یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آتا کہ آپ جو ہے نا اس کی اطلاع، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو پھر کوئی معاشی بحران نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں کبھی پاککشی نہیں ہوتی ہے۔ پاککشی ان کے گھروں میں ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جاتے ہیں، جو انہوں نے جو ہے نا امت کو بتا گئے تھے۔ قیامت تک آنے والی امت کو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایک روٹی آج جو ہے نا 20 روپے کی مل رہی ہے پاکستان میں، اگر یہ روٹی جو ہے نا یہ 200 روپے کی بھی ہو جائے گی تو اللہ آپ کو رزق دے گا، وافر مقدار میں دے گا۔ آٹا جو ہے نا 1000 روپے کلو ہو جائے گا تب بھی اللہ آپ کو جو ہے نا رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھی جو ہے نا آج 500 روپے 600 روپے کلو ہے، یہ اگر 5000 روپے کلو ہوگا تب بھی اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہے نا وہ آئے، انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے خراب ہیں، معاشی بحران بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا سورہ واقعہ کی تلاوت جو ہے نا گھروں میں شام کے ٹائم نماز مغرب سے لے کے اور جو ہے نا سونے سے پہلے تک یہ جو ہے نا اس میں آپ کریں۔ جن گھروں میں سورہ واقعہ کی تلاوت ایک مرتبہ مرد اور عورتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کے گھروں میں کبھی معاشی بحران نہیں آتا ہے۔
اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بستر مرگ پہ تھے کہ جب امیر المومنین حضرتنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر میں تشریف لائے، تو اپنے ساتھ جب آئے تو اپنے ساتھ 2 اشرفیوں کی تیلیاں لے کر آئے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رخصت ہوتے وقت ان کے حوالے کر دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جب مجھے پیسوں کی ضرورت تو اس وقت تو آپ نے میری امداد نہیں کی تھی، ابھی تو میں جو ہے نا دنیا سے جانے والا ہوں، میرے جو ہے نا چند ساعتیں باقی ہے، تو آپ مجھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صرف بیٹیاں تھیں، تو امیر المومنین حضرتنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ یہ 2 تیلیاں جو ہے آپ کی چونکہ بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے موت کے بعد جو ہے نا وہ اس سے استفادہ کر لیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیلیاں ان کو واپس کی کہ میری بچیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ اپنی جو ہے نا کانوں سے خود سنا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا فرمایا تھا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی بچیوں کو جو ہے نا اور اپنی گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ، تو میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا ہے۔ میری بچیاں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا گھر میں شام کے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، وہ اس کی جو ہے نا حافظہ ہیں سب، اس کو میں نے سکھا دیا زبانی، تو ان کے میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اوپر کبھی کوئی زبان نہیں ہے، تو ان کو کبھی روٹی کا کوئی پاک کشی ہو نہیں سکتی، لہذا یہ آپ واپس بیت المال میں جمع کرا دیے، مجھے اب اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں کو ان کا عقیدہ تھا۔ آج ہم ہر جگہ یہ واویلا کرتے ہیں جی حالات خراب ہے، لیکن اس فرمان مبارک کے اوپر جو ہے نا عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جس گھر میں جو ہے نا اللہ کے نبی سے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا سورہ نور اور سورہ جو ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے نا فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ بھی عمل کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو تمز ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ایک نئی ویڈیو میں نیک مقصد، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔